देखा अब्दुल भाई, साहब लोगों को वो साहब ही होते हैं ना जी, छुट्टी के दिन भी मखौल करने चले आते हैं। मखौल? और ये पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे जाहिल। पढ़े लिखे जाहिल? करीम भाई, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। और ये पढ़े लिखे जाहिल और गंवार हैं। हर साल नित नए तरीकों से ये अप्रैल फूल मनाते हैं, और अप्रैल फूल के पस मंजर से लाइल्म। अप्रैल फूल? ये कौन सा फूल होता है करीम भाई? फूल नहीं अब्दुल, फूल। और फूल कहते हैं बेवकूफ़ी को। और ये जो बकौल तुम्हारे साहब अभी मखौल करके गए हैं, इसे कहते हैं अप्रैल फूल। हम मुसलमानों को ये दिन मनाना ज़ेब नहीं देता, और हमें तो इस दिन अफसोस करना चाहिए। अफसोस करना चाहिए? करीम भाई, आखिर क्यों? वो इसलिए कि आज से कई बरस पहले स्पेन के बादशाह फर्नांडिस ने 1 अप्रैल को कई मुसलमान कैदियों को एक समुद्री जहाज़ में बिठाकर उन्हें आज़ादी की खुशखबरी दी। और जब ये जहाज़ बीच समुंदर पहुंचा तो मुसलमान अमले और मुसाफिरों समेत उसको गर्काब कर दिया। इस तरह उसने हम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, और यूं दुनिया वाले 1 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं, हमारी बेवकूफ़ी पर हंसते हैं और हमारे मुंह पर तमाचा मारते हैं। और हम लोग मगरिब की तकलीद में ये सब काम किए चले जाते हैं। अल्लाह, हम लोग अभी तक बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। हाँ, तो हम सब बेवकूफ़ बनते चले जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम भाई, आप कैसे हो? बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए। यार ज़रा मसरूफ था। नाश्ते में क्या क्या खिला रहे आज? अच्छा है। बेटे तुम क्या लोगे? और आप बेटे? एक आमलेट, एक फिश सैंडविच। और आप बेटे, आप क्या लोगे? एक बेगल। और आप? एक बोल्ड एग। और ऐसा करें, मेरे लिए फ्राई लें। और ऐसा करें, चाय लें साथ। ओके, थैंक यू। क्या खाओगे? गुड मॉर्निंग फिरोज साहब। मॉर्निंग अकरम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? और आप लोग ठीक हैं? अरे अकरम यार, आप तो ठीक है। पता है, आज मुझे बहुत भूख लगी है। आप मेरे लिए प्लीज फिरोज हियर। हाँ शाहिद, कैसे हो? और सुबह सुबह फोन किया, सब खैरियत तो है? हाँ, यही बैठा हूँ देसी विलेज में। हाँ, वही वेटर अकरम। क्या कहा? अकरम का भाई? क्या बात है फिरोज साहब? कैसे? कब हुआ? Oh my God. क्या हुआ असलम भाई को? खैरियत तो है ना? Oh my God. अकरम, बात दरअसल ये है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या हुआ मेरे भैया को? तुम्हारे भाई को किसी ने टैक्सी में रॉब करके कत्ल कर दिया। अकरम भाई, यार मैं तो मजाक कर रहा था। आज 1 अप्रैल है ना, अप्रैल फूल मना रहा था तुम्हें। अकरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जी प्लीज।
تو آپ لوگوں کو احساس ہو گیا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی بات، ایک ذرا سا مزاق کسی کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بیچارہ ویٹر جانبر نہ ہو سکا تو آپ جانتے ہیں اس دیار غیر میں اس کے بھائی پر کیا بیتے گی، اور یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے اس کے اپنوں پر کیا بیتے گی۔ انکل میں تو صرف اپریل پھول بنا رہا تھا، آج 1 اپریل ہے نا، فولس ڈے۔ آپ جانتے ہیں یہ اپریل پھول کیا ہے اور کیوں منایا جاتا ہے؟ جو قومیں اپنا ماضی بھول جاتی ہیں ان کے حال اور مستقبل کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ یہ دن مسلمان قوم کے لیے سیلیبریٹ کرنے کا دن نہیں بلکہ افسوس کرنے کا دن ہے۔ افسوس کرنے کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں بتاتا ہوں۔ آج سے کئی 100 سال پہلے مورش کے مسلمان حکمران ہسپانیہ پر اپنی حکومت کا جھنڈا برقرار رکھنے کے لیے کشتالہ کے عیسائی حکمران فرڈینانڈ سے برسر پیکار تھے۔ اس وقت غرناطہ کے مسلمان حکمران ابو الحسن کے بیٹے ابو عبداللہ کی عیسائیوں کے ہاتھوں گرفتاری اس زوال کا ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ چالاک فرڈینانڈ نے دوران قید ابو عبداللہ کو اپنا مکمل حلیف بنا کر مورش مسلمان حکمرانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ عیار فرڈینانڈ نے اپنی سپاہ کے ہمراہ نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ ابو عبداللہ کو قرطبہ روانہ کیا تاکہ اس کو اپنے اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کر سکے۔ ابو عبداللہ اور اس کے باپ ابو الحسن میں جنگ کا آغاز ہو گیا اور یہ جنگ بڑھتے بڑھتے قبیلوں تک پہنچ گئی۔ غرناطہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آدھے حصے پر ابو عبداللہ کا قبضہ ہو گیا، اس کے حصے میں غرناطہ اور اس کے مسافات آئے، اور ابو الحسن کے حصے میں مالکا اور بلاد عربیہ کے علاقے رہ گئے۔ ابو الحسن کا بھائی الزاغل اس کا مددگار تھا جو اپنی جگہ پر ایک نہایت ہی شجاع شخص تھا۔ یہ مسلمان حکمران متحد ہو کر مسلمانوں کے عروج کا سبب بن سکتے تھے، لیکن کاتب تقدیر شاید ان کی تباہی کا فیصلہ لکھ چکا تھا، اس لیے یہ لوگ آپس میں مد مقابل آ گئے، اور تو اور غرناطہ کے عوام فرقوں میں بٹ گئے۔ ان کے مشاغل میں بادشاہوں کو ہٹانا اور نت نئے بادشاہ بنانا رہ گیا۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ بادشاہ ابو عبداللہ ہے، ابو الحسن ہے یا پھر الزاغل، اور نتیجتاً عیسائی حکمران مسلمانوں کی زوال پذیر حکومتوں کو گرد اپنا حلقہ تنگ کرتے گئے اور یکے بعد دیگرے ان کے تمام حکومتوں پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ ابو عبداللہ فرڈینانڈ کے لیے کارآمد مہرہ ثابت ہوا۔ ابو الحسن کی بصارت جاتی رہی، اس نے معزولی کا اعلان کر کے اپنے بھائی الزاغل کو حکمران بنا دیا۔ غرناطہ کا مغربی حصہ مکمل طور پر عیسائیوں کے قبضے میں آ چکا تھا، لیکن غرناطہ شہر پر بذات خود ابو عبداللہ کا قبضہ تھا، جس نے شاہ فرڈینانڈ اور اس کی ملکہ آزا بیلا کو مالکا پر قبضہ الزاغل کے زیر قبضہ قلعہ بستہ میں قدم رکھا اور اس پر قابض ہو گئے۔ الزاغل کی شکست کی خبریں سن کر ابو عبداللہ خوشی سے پھولا نہ سمایا، کیونکہ اس نے الزاغل کو تاراج کرنے کے لیے عیسائیوں کو اکسایا تھا، لیکن اس کی یہ خوشی دیر پا ثابت نہ ہوئی، کیونکہ دوران قید چالاک فرڈینانڈ نے ابو عبداللہ سے لکھوا لیا تھا کہ اگر اس نے الزاغل کے زیر قبضہ تمام علاقوں پر اپنا قبضہ کر لیا تو وہ غرناطہ خود بخود اس کے حوالے کر دے گا۔ چنانچہ اسی شرط کی بنا پر والی کشتالہ نے ابو عبداللہ کو یاد دہانی کرائی اور فوجیں آراستہ کر کے الحمرا پر قبضے کے لیے نکل پڑا۔ ابو عبداللہ نے مزاحمت کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنی حکومت کو، اپنی طاقت کو اپنے ہی ہاتھوں پارا پارا کر چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 1 اپریل 1491 کو جب ظالم فرڈینانڈ نے غرناطہ پر قبضہ کیا تو غرناطہ شہر کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے گھٹنوں گھٹنوں تک بھری ہوئی تھی، گھٹنوں گھٹنوں تک بھری ہوئی تھی، گھٹنوں گھٹنوں تک بھری ہوئی تھی۔ ابو عبداللہ اپنا سب کچھ ہار چکا تھا۔ ایک سادہ سی تقریب میں اس نے شہر کی کنجیاں ظالم فرڈینانڈ کے حوالے کی
اور اپنے محبوب شہر کی جانب سے پیٹھ موڑ کر پہاڑوں کی جانب چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک بار پھر اس نے پلٹ کر اپنے محبوب شہر غرناطہ پر ایک نگاہ ڈالی اور اپنی جنت گم گشتہ کے سارے حسن کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ کر اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ اس موقع پر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اس کے قریب کھڑی اس کی والدہ عائشہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ جس شہر کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہیں کر سکے، اب اس پر عورتوں کی طرح آنسو بہاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ الحمرا پر کسی مورس مسلمان کی یہ آخری نگاہ تھی، افسوس اور شرمندگی کی نگاہ، مسلمان قوم کے لیے ڈوب مر جانے کی نگاہ، ڈوب مر جانے کی نگاہ۔ عیار فرڈینینڈ جو کہ اپنے زور بازو سے ہسپانیہ پر حکمرانی کے خواب کی تعبیر کی تاب نہ رکھتا تھا، ابو عبداللہ کا زندگی بھر ممنون اور مشکور رہا اور اس کی اس بے وقوفی کو سیلیبریٹ کرتا رہا۔ آج بھی مغرب کے لوگ اپریل فول منا کر اس دن کو سیلیبریٹ کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کی بے وقوفی پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، اور ہم مسلمان مغرب کی اندھی تقلید میں سب کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنے ماضی سے بے خبر،